رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق اللہ مولانا العظیم۔ آتا ہجرت کا چھٹا سال ہے۔ اس چھٹے سال میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے، لیکن جو تاریخ کا ایک سب سے بڑا اہم واقعہ پیش آیا ہے چھٹے سال میں، وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ مسئلہ یوں تھا کہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا تھا، شوال کے بعد ذی القعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے صحابہ کے ساتھ عمرہ کی غرض سے نکلے، اور 1400 صحابہ حضور کے ساتھ احرام پہن کر کے نکلے تھے۔ ارادہ کیا تھا کہ عمرہ کرنا ہے، جنگ کرنے کی غرض سے نہیں۔ مدینہ طیبہ سے صحابہ جب سے ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، اس وقت سے لے کر مدینہ طیبہ میں کئی جنگوں میں ہی مصروف رہ گئے اور خانہ کعبہ جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب 6 سال کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ جا رہے تھے، احرام پہن لیا اور اپنے ساتھ ذبح کرنے والے جانور بھی لے لیے۔ اب جب اسفان نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں تک پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو یہ پہلے سے اندیشہ تھا کہ مکہ کے کفار اتنی آسانی سے عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اتنی جنگیں ہو چکی ہیں آپس میں، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ خندق ہوئی ہے، بڑی بڑی خون خوار جنگیں ہوئی ہیں، خون ریز جنگیں ہوئی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا، اس کو حالات معلوم کرنے کے لیے کہ مکہ میں کیا چل رہا ہے معلوم کر کے آؤ۔ ہو گیا اور مکہ کے حالات معلوم کر کے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والوں کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ مدینے سے عمرہ کے لیے نکلے ہیں، تو انہوں نے میٹنگیں کرنا شروع کر دی۔ مکہ کے اندر جتنے قبیلے تھے، جتنے خاندان تھے، سبوں نے بیٹھ کر کے یہ میٹنگ کیا ہے کہ آپ کو ہرگز مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، اور آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی بھی انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اور اس میں سرکردہ سربراہ جو ہے وہ خالد بن ولید تھے اور اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ اور خالد بن ولید۔ ابھی تو وہ اسلام لائے ہوئے نہیں تھے، میٹنگوں میں وہ سر فہرست تھے اور سارے لوگوں کی جماعتیں جمع کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اب وہ خبر جیسی ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، پھر بھی آپ سفر جاری رکھے تھے مکہ کی طرف۔ پھر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اپنے لشکریوں کو لے کر کے مکہ سے باہر نکل کر کے ایک علاقہ تھا وہاں پر پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ یہ حملہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کی نیت سے مکہ سے وہ نکل کر باہر آ چکے تھے کہ مسلمانوں کا راستہ روکنا ہے۔ ابھی 35 کلومیٹر دور تھا مکہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شاہراہ تھی، جو بڑا راستہ تھا، اس کو بدل کر کے چھوٹے راستے پر آ گئے، اور اس کے بعد ایک کنویں کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کو اترنے کا حکم دیا۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، اس علاقے کا نام حدیبیہ تھا، وہ ایک کنواں تھا۔ اب جیسے اترے 1400 صحابہ ہیں، پانی تھوڑا سا اس کنویں میں تھا، چند صحابہ نے پانی کیا لیا، وہ کنواں ہی سوکھ گیا، اور یہ گرمیوں کے دن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اب صحابہ اپنی شکایتیں لے کر کے آنے لگے کہ ہمارے جانور بھی بھوکے پیاسے اور ہم سب کو بھی پانی میسر نہیں، اور سامنے کفار مکہ کی فوجیں حملہ کرنے کے لیے کھڑی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اور سب کے حال جسموں پر احرام ہے، احرام کی حالت میں تو جو مارنا بھی جائز نہیں، چونٹی مارنا بھی جائز نہیں، اب جنگ کہاں کریں گے، احرام کی حالت میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر صحابہ میں سے ایک صحابی سے کہتے ہیں تمہارے پاس برتن ہے تو لاؤ۔ وہ برتن لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسی برتن میں ہاتھ رکھا، ہر انگلی کے بیچ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے،
انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا جو معجزہ ہے وہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سبوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے اپنے مشکیزے پانی سے بھر لیے، لیکن وہ پانی جوں کا توں جاری ہی رہا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس دن 1400 تھے، اگر 5000 بھی ہوتے تو کسی کو پانی کم نہ ہوتا، اتنا پانی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے، انگشت رسول سے جاری ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کا پانی اور اپنا ایک تیر دیا کہ اس کو لے جاؤ اس کنویں میں ڈال دو۔ اس کنویں میں وہ پانی ڈال دیا گیا اور تیر حضور کا اس کنویں میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ کنواں لبالب پانی سے بھر گیا۔ اس وقت جو بھرا تھا میں اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھا ہوں، اس کنویں میں آج بھی پانی موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی چند سال پہلے 4-5 سال پہلے سعودیوں نے اس علاقے کو ایک کمپنی کو رینٹ پر جگہ دے دی، تو اس کمپنی نے پورے کنویں کا احاطہ کر لیا۔ وہ کمپنی کے اندر آ جاتا ہے کنواں، لیکن ابھی بھی کنواں ختم نہیں کیا گیا ہے، وہی پرانی صورت میں کنواں آج بھی موجود ہے۔ ہم گئے ہیں لیکن اس میں دیکھا کہ آج بھی کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے اور میٹھا، لہٰذا نہایت ہی شیریں اور میٹھا پانی اس میں موجود ہے۔ یہ معجزہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں پیش آیا۔ اب یہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب یہ دیکھا کہ جنگ کی غرض سے ہم آئے نہیں ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ صلح کر لی جائے۔ یہ کفار مکہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لڑنا چاہ رہے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ اور جبکہ ذوالقعدہ یا حرمت والا مہینہ چل رہا تھا، جنگ جس میں حرام بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منتخب کیا کہ صلح کے لیے مکہ جا کر بات کریں۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا، میرے سخت ترین دشمن ہیں یہ مکہ والے ہیں، اور مجھ سے اگر سخت جملے نکلیں گے تو یہ میری جان پر حملہ کریں گے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا، میں وہاں پر لڑ پڑوں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کے بعد حضرت عثمان غنی کو بلایا۔ حضرت عثمان غنی اس وقت بھی مکہ والوں کے نظر میں معزز تھے، ان کا خاندان بھی شریف اور وہ لوگوں میں عزت والے تھے مکہ میں۔ تو حضرت عثمان کو بھیجا گیا مکہ، جاؤ صلح کے لیے بات کرو۔ حضرت عثمان غنی احرام کی حالت میں ہے، مکہ مکرمہ آئے، وہاں پر لوگوں میں جو بات چیت چل رہی تھی، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کے پاس جا کر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں قاصد ہوں اور صلح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ تو اس میں ابو سفیان اور بھی دیگر بڑے بڑے وہاں پر جو سردار تھے موجود تھے، سبوں نے سنا۔ اس کے بعد کہا اے عثمان ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ صلح کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، پرانے معاملات کی وجہ سے آج ہم آپ کو آپ کے احرام کی وجہ سے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت تو دے چکے، اور آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی بھی اجازت ہے، آپ اپنا عمرہ کر لیں، صحیح کر لیں اور واپس جائیں، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اگر میرے جسم پر یہ احرام قیامت تک بھی رہے، میں بغیر رسول اللہ کے عمرہ ہرگز نہیں کروں گا، رسول اللہ کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں۔ وہ حرم شریف تک پہنچ کر کے حضرت عثمان غنی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، کہا کہ مجھے منظور ہے، میں یہ احرام کی حالت میں رہوں گا۔ جبکہ مکہ مکرمہ پہنچ جانے کے بعد کعبہ سامنے ہے، صفا مروہ قریب ہے، صرف 7 چکر کعبے کے لگاتے اور 7 چکر صفا مروہ کی صحیح کرتے، ان کا احرام ہو جاتا، اتر جاتا، عمرہ ہو جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا۔ یہ صحابہ کا عشق ہے اور یہ صحابہ کا مسلک ہے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے،
اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کون سا دین ہے؟ حضرت عثمان غنی جب منع کر دیتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا مکہ میں، کہا کہ اب ہم جانے بھی نہیں دیں گے، اب قید کر لیا۔ لیکن یہ قید کرنا ایسا مشہور ہو گیا کہ حدیبیہ کے مقام پر جو 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، سبوں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا، مکہ والوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور اس زمانے میں کیا، آج کے زمانے میں بھی کسی ایمبیسیڈر کا قتل کرنا، کسی قاصد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ حضور کے ایمبیسیڈر تھے، ترجمان تھے، قاصد بن کر کے گئے تھے۔ جب یہ قتل کا معاملہ مشہور ہو گیا تو صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا۔ اب ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور صحابہ سے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت لیتے ہیں۔ یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، جس کا ذکر سورہ فتح 26ویں پارے قرآن میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ عہد لیا کہ تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ آخری سانس تک تم ہماری وفاداری پر قائم رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر ڈٹے رہو گے۔ ہر صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا، اور اس بیعت کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے اپنے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے اے رسول آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ سے بیعت کیا ہے۔ یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ بیع کا مطلب عربی میں بیچ دینا، بیع کا مطلب بیچنا۔ تو جب ایک بندہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، وہ بیچ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ کس کام کے لیے بیچتا ہے؟ کس کام کے لیے بیچتا ہے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال کو خرید لیا، اللہ نے خریدا۔ مومنوں سے اللہ نے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا، اس بدلے میں کہ ان کے جان اور مال کے عوض اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ سودا ہے، یہ بیعت اسی کو کہتے ہیں۔ اسی بیعت کا حصہ آج تک موجود ہے، اس سنت پر آج بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ جو ہمارے شیخ ہوتے ہیں یا جو پیر و مرشد ہوتے ہیں کسی سلسلہ حقہ کے، ان کا سلسلہ ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے یہی کہتے ہیں کہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے فرمان بردار رہیں گے اور ہمیشہ ہم وفادار رہیں گے۔ اس عہد کا نام ہی بیعت ہے۔ صحابہ نے بیعت کیا، 1400 صحابہ نے بیعت کیا کہ ہم آخری سانس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لینے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں، دیکھیں مشہور کیا ہوا تھا، ایک بہت اہم نقطہ میں بتاتا ہوں، ایک اہم نقطہ۔ حضرت عثمان وہاں نہیں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا صحابہ اکرام کے سامنے اور اپنا ہاتھ بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنا بایاں ہاتھ، کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، ان کی طرف سے میں اپنے سیدھے دائیں ہاتھ پر رکھ کر کے بیعت کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کا حکم فرما دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے بیعت کس بات پر لی جا رہی تھی، بیعت کب لی جا رہی تھی؟ یہ جب افواہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا، ان کا قتل ہو گیا ہے اور یہاں بیعت حضور لے رہے ہیں۔ اب سب کی بیعت لینے کے بعد پھر حضور کا یہ کہنا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں بیعت کر رہا ہوں، معاملات کیسے ہیں آپس میں سمجھ سکتے ہیں آپ؟
ایک جگہ قتل کی افواہ پر سب صحابہ بھڑکے ہوئے ہیں، اور دوسری جگہ حضور بیعت بھی لے رہے ہیں، اور تیسری مرتبہ حضور اپنا ہاتھ دے کر خود حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ مکہ سے دور ہیں لیکن ان کی نگاہوں سے کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے آقا غیب داں نبی یہ جانتے تھے کہ عثمان کا قتل نہیں ہوا ہے، وہ قید ہیں، اسی لیے تو حضور نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بنا کر بیعت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا، اور اس کے بعد پھر انتظار کرتے رہے کہ دیکھتے ہیں معاملات کیا ہوں گے۔ تو وہاں سے مکہ سے ایک شخص آیا، اور وہ حالات کو دیکھ کر کے مکہ والوں کو واپس جا کر کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اتنے لوگ احرام کی حالت میں آئے ہیں، جانور ان کے پاس ہیں ذبح کرنے کے، اور ان کو ہم اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ میٹنگ میں بیٹھے ہیں، اس میں ایک عمر دراز شخص تھا، عروہ بن مسعود ثقفی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا، اے قریش، کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ سبوں نے کہا ہاں۔ کیا تم سب میری عزت نہیں کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ دھوکہ کیا یا تم میرے بارے میں کوئی بدگمانی رکھتے ہو؟ سبوں نے کہا کبھی نہیں، ہرگز نہیں، آپ ہم میں معزز ہیں۔ کہا تو پھر مجھے اجازت دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو صلح کا پیغام آیا ہے یہ اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام میں کیا لکھ کر کے بھیجا تھا پتہ ہے؟ حضرت عثمان سے کہا تھا کہ جا کر یہ پیغام دینا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، اور دوسری بات ہم اب آپ کے ساتھ صلح کرنے کا پیغام بھیج رہے ہیں، اور تمہارے بھی حالات ایسے ہیں کہ کئی جنگوں میں تمہارا بہت نقصان ہو چکا ہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، بہت سارا تمہارا جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا ہے، جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، تمہاری بھی بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ جملہ فرمایا تھا، اور اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے تو ان سے کہنا کہ اگر تم جنگ ہی کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تم سے جنگ کریں گے جب تک کہ گردن ان کے جسم سے الگ نہ ہو جائے، سب سے جنگ کریں گے۔ تو یہ پیغام جب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا، پھر عروہ بن مسعود ثقفی جو ان کے اندر عمر دراز شخص تھا وہ کھڑا ہوا، کہا میں جاتا ہوں معاملات کو بات کرتا ہوں۔ وہ آیا حدیبیہ کے موقع پر، جہاں حدیبیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابہ کا پورا لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، وہ سیدھے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بڑا عزت والا جانتا ہوں، آپ کی قدر بھی کرتا ہوں، آپ نے صلح کا پیغام بھیجا بہت اچھا ہے، لیکن کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ قریش کے ساتھ آپ جنگ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے، کیا آج تک تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی خاندان کو تباہ کرتا ہو؟ اور اگر قریش مکہ والے تم پر غالب آ گئے اے محمد تو یہ جتنے آپ کے ساتھ دکھ رہے ہیں نا یہ سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے آپ کو۔ صحابہ کو تانا مارا، حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود تھے، غیرت ایمانی ایسی جاگی کہ کھڑے ہوئے اتنا سخت جملہ کہا وہ بڈھے ہے، جا تیری جو دیوی ہے لات اس کی شرمگاہ چاٹتا بیٹھ، ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ وفادار ہیں کہ ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ جب تک ہے ہم حضور کے قدموں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہتے تھے ہمیشہ۔ یہ عروہ بن مسعود کبھی بات کرتے کرتے حضور کی داڑھی تک ہاتھ لگاتا تھا، اس کو یہ لگتا تھا کہ عرب کا دستور ہے جو بڑا آدمی ہے وہ چھوٹے سے بات کرتا ہے، تو اس طرح جب وہ حضور کی طرف داڑھی کو ہاتھ بڑھاتا حضرت مغیرہ بن شعبہ چیختے ہیں، کہا کہ ہاتھ نیچے رکھو، ہاتھ نیچے رکھ کر کے بات کرو۔ وہ کہتا کہ یہ عرب کا دستور ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ اسی طرح سے بات کرتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا بڑا ہوتا ہے یا جو دستور ہے وہ تمہارا ہے، جس کے سامنے تم بات کر رہے ہو وہ عام آدمی نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، تمہیں تمیز سے رہنا ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو اپنی تلوار اٹھائی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے، اور تلوار کی جو ڈھال ہے اس سے ہاتھ کو ایسا مارا کہ بوڑھے کا ہاتھ نیچے آ گیا۔ کہا کہ اس کے بعد اگر ہاتھ اٹھا تمہارا بات کرنے کے لیے بھی حضور کی طرف تو پھر تمہارے مونڈے سے
ہاتھ الگ ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اتنے حساس تھے، اتنے سینسیٹیو ہوتے تھے کہ وہ چھوٹی سی بھی ہلکی سی بھی چیز دوسروں کی طرف سے برداشت نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی بات چیت کر کے واپس مکہ والوں کے پاس آیا۔ مکہ والوں نے پوچھا چچا جان آپ نے بات کیا، کیا حل نکلا؟ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ان سے جنگ کرنا اچھا نہیں ہے، ان سے جنگ مت کرو، سب تباہ ہو جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ ان سے جنگ کیوں نہ کریں، کیا ان کے پاس بہت ہتھیار ہیں؟ عروہ بن مسعود نے کہا میں نے دیکھا ہے، کسریٰ کو بھی دیکھا ہے، بادشاہ کو، قیصر کو بھی دیکھا ہے، ان کے بڑے بڑے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں جو ان کی عظمت ہے یہ پوری دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا ان کے پروانوں کی۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو یہ سب کے سب اطراف میں جمع ہو جاتے ہیں، اور حضور ادھر کلی کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، کوئی اپنا دامن آگے کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اپنے کپڑوں میں لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں، ان کے کھکار کے تھوک کو تک وہ صحابہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے میں نے ایسی عظمت دنیا میں کسی کی نہیں دیکھی، جو پروانے اپنے نبی کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ ان کے خون کا قطرہ کب گرنے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ اپنی جان دے دیں گے لیکن وہ اس جنگ سے باز نہ آئیں گے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کے یہ جملے تاریخ میں رقم ہیں۔ یہی ہے میرے عزیزو حفاظت ناموس رسالت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا حق صحابہ اکرام سے بہتر کون ادا کر سکتا تھا؟ اب پھر معاملات ایسے ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا اور پھر وہ چلا گیا۔ پھر ایک شخص آیا سہیل بن عمر نام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی صحابہ سے کہا سہیل آیا ہے، معاملہ سہل ہو جائے گا، وہ اگرچہ کافروں کی طرف سے۔ صحابہ اکرام نے کہا حضور نے فرمایا ہے تو اب معاملہ سہل ہونا ہے۔ وہ شخص آیا اور کہا میں مکہ والوں کی طرف سے نمائندہ ہوں، آئیے چلیے ہم آپس میں بات کرتے ہیں، صلح کی شرطیں لکھتے ہیں، کن کن شرائط پر صلح ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، دونوں ڈسکس کرتے رہے۔ صحابہ اکرام ایک طرف تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی شرطیں لکھ رہے ہیں یا طے کر رہے ہیں۔ سب معاملات طے ہو گئے تو صلح کی شرطیں کیا تھیں؟ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے واپس جائیں گے، آپ احرام کھول دیں، اپنے جانور ذبح کر لیں، آپ یہیں سے عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے۔ اگلے سال آپ عمرہ کے لیے آئیں گے لیکن صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے اور بغیر ہتھیار کے آئیں گے، اگر تلوار بھی لائیں گے تو نیام کے اندر ہوگی۔ یہ سب شرطیں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی شرط تھی صلح کی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہ رہا ہے تو اسے ہم مدینہ جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور آپ اس کو مدینہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اس کو ہماری طرف واپس بھیجیں گے۔ اور اگر کوئی ہمارا آدمی مکہ سے مدینہ میں آ گیا ہے تو آپ مدینہ سے اس کو ہمارے پاس واپس بھیجیں گے، وہ ہمارے پاس رہے گا۔ حضور نے سب منظور کیا۔ اور اس کے بعد یہ بھی صلح کی شرط تھی کہ جو جس کے ساتھ چاہے قبیلوں کے دوستی کرے اس کو اپنا حلیف بنا لے۔ اب یہ شرطیں لکھنے کی بات آئی تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا آؤ شرطیں لکھی جائیں گی۔ ابھی شرطیں لکھی جانی تھیں بیٹھ کر کے، کیونکہ یہ ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہو رہا ہے۔ اسی اثنا میں مکہ سے ایک مسلمان حضرت ابو جندل، جو سہیل بن عمر جو شخص ایگریمنٹ کرنے آیا تھا اسی کے بیٹے وہ مسلمان تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ ان کو ان کے باپ نے زنجیروں سے باندھ کر کے گھر میں رکھا تھا اور مارتا تھا، یہی سہیل بن عمر جو صلح کرنے آیا تھا۔ وہ زنجیریں کاٹ کر کے بھاگتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ گھسٹتے ہوئے زخموں سے چور چور ہے اور مکہ سے بھاگ کر کے ہمارے پاس آیا ہے۔ حضرت ابو جندل دعائی دینے لگے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لیں، میں بہت تکلیف سے وہاں مکہ سے بھاگ کر کے آیا ہوں، میرا باپ روزانہ مجھے مارتا ہے، اور باپ بیٹھا ہوا تھا۔ اور سہیل بن عمر نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری صلح جو ہوئی ہے
اس کے لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مکہ واپس بھیجنا ہوگا، اس کے بغیر میں صلح کی کوئی چیز سائن نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہماری ایگریمنٹ سائن نہیں ہوئی، اس سے پہلے وہ آیا ہے، اس سے پہلے وہ آیا ہے، لہٰذا وہ ہمارے پاس رہے گا۔ سہیل بن عمر نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور نے یہ تک کہا کہ چلو وہ مدینے میں نہیں، خاص میرے گھر میں رہنے کی تم اجازت دو اس کو، ابو جندل کو۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کے گھر میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا، واپس کرنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے ابو جندل کو واپس کیا جائے۔ ایک صحابی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، کافروں کی مار کھا کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جندل تمہیں مکہ واپس جانا ہوگا، تو وہ چیخ کر کے رونے لگ گئے اور صحابہ کے پاس گئے۔ 1400 صحابہ وہاں پر ہیں، سب کے سامنے وہ ایسی تقریر کرنے لگے، کہا کہ تمہیں پتہ ہے مکہ والے میرے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، اپنے نشانات دکھانے لگے زخموں کے اور زنجیروں میں باندھ کر کے رکھتے ہیں۔ یہ سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، کھڑے ہو گئے، کہا دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کہا اے عمر کیوں نہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کہا ہاں حق ہے عمر۔ کیا یہ کفار سب باطل نہیں ہے؟ کہا ہاں باطل ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ ان سے دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیں، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، ابھی ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جاؤ۔ حضرت عمر آئے اور صحابہ کے سامنے یہی کہہ رہے تھے کہ حضور سے عرض کرو کہ جنگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہا اے ابو بکر آپ کی بات رسول اللہ کبھی ٹالتے نہیں، دیکھ نہیں رہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلح کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کی باتیں سنی، ان کا کندھا پکڑ کر کے ہلایا اور زوردار آواز میں حضرت ابو بکر نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اوقات میں رہ کر کے بات کر، تو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اپنے پیٹ سے فیصلہ نہیں کرتے، وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، وہی یہ خدا سے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر اس وقت کہتے ہیں اس وقت اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کیا ہے، جذبات میں آ کر کے میں نے غلطی کیا ہے۔ اور ابو بکر صدیق کا ایمان اس دن دیکھنے کو ملا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں لیکن رسول جو فرما دے وہی دین ہے، وہی ہمارے لیے حق ہے۔ ابو جندل کو واپس کرنا پڑا۔ کئی معاملات ہوئے اس حدیبیہ کے موقع پر، بتانا بہت اہم ہے۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں آپ، ہر گھڑی آزمائش ہے ان کی۔ ابو جندل کو واپس کیا مکہ۔ اب صلح نامہ جب لکھنے کی بات آئی حضرت علی کو بلایا حضور نے، قلم لو لکھو۔ اب لکھنے کا جو تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمر جو صلح کرنے کے لیے آیا تھا کافروں کی طرف سے، وہ اٹھ کر کے بیٹھا اور کہا ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں، ہم رحمان کو نہیں جانتے، خدا کا نام اس میں مت لکھو، پہلے سے ہمارا جیسے دستور ہے بسمک اللہم بس اتنا ہی لکھنا ہے، الرحمن الرحیم نہیں۔ حضرت علی اور جو صحابہ تھے کہا کہ نہیں ہمارا دستور ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے۔ حضور نے اس بحث و تکرار کو منع کر دیا اور کہا ٹھیک ہے مٹا دو، مٹا دو، اتنا ہی لکھو جتنا ہی بول رہے ہیں۔ صحابہ کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ پھر اس کے بعد صلح نامہ لکھا گیا تو نیچے حضرت علی نے یہ لکھا ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شرطیں ہیں جس پر صلح کے لیے محمد رسول اللہ نے منظوری فرمائی ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس پر بھی ان کافروں نے اعتراض کیا، آپ محمد بن عبداللہ ہیں، محمد رسول اللہ نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو اتنا جھگڑا ہی کیوں ہوتا، آپ رسول اللہ کا لفظ کیوں لکھوائے اس پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادانو، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اور بات ہے کہ تم جھٹلاتے ہو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ لفظ اس میں صلح میں نہیں ہونا چاہیے، ایک ایک پوائنٹ پر پکڑ کر کے وہ امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی اس کو بھی مٹا دو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی قلم چھوڑ کر کے اٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ آپ کے نام کے ساتھ میں رسول اللہ کو مٹا دوں، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن لفظ رسول اللہ کو میں یہاں سے ہرگز نہیں مٹا سکوں گا۔ حالانکہ حضرت علی سے زیادہ فرمانبردار کون ہو سکتا ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اپنا سب کچھ فنا کیا ہے، لیکن بات جب جذبہ عشق کی آتی ہے تو ایک محب اور ایک محبوب کے درمیان کے معاملات، یہ نافرمانی نہیں کی حضرت علی نے، وہ جذبہ فرط محبت میں کہا کہ یا رسول اللہ مٹانا مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے وہ لفظ؟ حضرت علی نے کہا یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ لفظ مٹایا۔ حضرت علی برداشت نہ کر سکے۔ اندازہ کریں، ایک طرف ان کا امتحان ہے اور ایک طرف عشق رسول بھی ہے، ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کو وہ ایکسیپٹ کرتے جا رہے تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ کا فیصلہ تھا۔ بظاہر حالات ایسے دکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا اس پر منظور رہنا بھی ضروری تھا۔ صلح نامہ طے ہو گیا، اب وہ لے کر کے مکہ چلے گئے۔ اب یہاں بات صحابہ کی ہے کہ ان کو واپس جانے کے لیے تو کہنا ہے احرام کھولو، جانور ذبح کرو، اپنے بال یہیں منڈا لو۔ یہاں پر بھی دیکھیں امتحان ہے۔ جو مدینے سے چل کر کے آئے ہوں 450 کلومیٹر اور مکہ 35 کلومیٹر باقی ہے، اور ان کو کہہ دیا جائے کہ اب عمرہ نہیں ہے تمہارا، جاؤ یہاں سے، کیا گزرچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا ہم نے صلح کر لیا، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، احرام اتار دو، اپنے بال منڈا لو، حلق کر لو اور واپس جانا ہے۔ حضور نے ایک بار فرمایا، کوئی صحابی اٹھے نہیں، یہ بھی نافرمانی نہیں ہے۔ دوسری بار حضور نے فرمایا اٹھو، اپنے احرام کھول لو، کوئی نہیں اٹھا، سر جھکائے بیٹھے رہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ نافرمانی نہیں، صحابہ کے دل میں یہ تھا کہ ابھی اللہ کوئی آیت اتارے گا، ابھی اللہ کوئی حکم اتارے گا اپنے نبی پر، اور نبی کریم فرمائیں گے اٹھو جنگ کرنا ہے، اور ہم جنگ کریں گے، ان کفار کو بتا دیں گے۔ اس انتظار میں تھے کہ وہی اترے گی، وہی اترے گی۔ اب 3 بار حضور نے فرمایا، واپس اپنے خیمے میں آ گئے۔ اس وقت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ مطہرہ، ہم مومنوں کی ماں، حضور کے ساتھ تھیں۔ حضور بڑے غمگین تھے۔ سلمہ سے کہتے ہیں اے سلمہ، آج تک میرے صحابہ نے میری بات پر اتنی تاخیر نہیں کی، لیکن میں نے آج دیکھا کہ ان میں سے کوئی اٹھتا نہیں ہے، اپنے بال بھی نہیں منڈاتے، احرام بھی نہیں کھولتے ہیں۔ تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق آ گیا عورتوں میں اگر کوئی مشورہ کے لائق ہے تو صرف سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کیوں فرما رہے ہیں کہ اٹھو احرام کھولو اور اپنے حلق کر لو؟ اس لیے کہ وہ انتظار میں ہیں کہ وہی اترے گی اور آپ کا حکم بدل جائے گا۔ اگر آپ کا فائنل حکم ہے، فیصلہ آپ نے فرما لیا ہے کہ واپس جانا ہے، تو میرے آقا آپ خود خیمے سے باہر جائیں، سب کے سامنے آپ خود حلق فرما لیں، اپنا احرام آپ خود اتار دیں۔ حضرت سلمہ کے مشورے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور اپنے بال حضور نے حلق کر لی اور احرام اتار دیا۔ صحابہ نے دیکھا حضور کو سامنے، اور اس کے بعد سب کے سب کھڑے ہو گئے اور کہا اب اس کے بعد کوئی حکم بدلنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے حلق کر لیا، احرام اتار دیا، تو چلو۔ سارے صحابہ نے اپنے احرام اتار دیے، حلق کر لیے، اور نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا ہوگا انہوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس مدینے آئے۔ صحابہ اکرام پورے راستے میں بات چیت نہیں کرتے تھے، گم سم تھے کہ کیسے حالات ہیں۔ وہ صحابہ جو جنگ بدر میں ان کی گردنیں اڑا چکے تھے، خندق میں ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے کافروں کے، وہ صحابہ آج صلح کر کے جا رہے تھے۔ زندگی میں یہ صلح بھی آنا ضروری ہے۔ ہر معاملہ جنگ سے ہی نہیں حل ہوتا، مذاکرات بھی کوئی چیز ہے، ان معاملات سے بھی حل کیے جاتے ہیں۔ جب مدینے واپس آئے، اب ہوا یہ کہ سب سے پہلے جو مسلمان مکہ سے بھاگ کر کے آئے وہ حضرت ابو بصیر تھے، ایک صحابی تھے۔ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا مکہ والے بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ آئے، مکہ کے 2 لوگ کافر بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے آئے کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جو مسلمان آئے گا اس کو واپس کرنا ہوگا۔ مکہ والوں کا پیغام لے کر کے وہ آئے، حضور سے کہا کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، ایک شخص ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے آئے، اس کو واپس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہا جاؤ، ہم عہد شکنی والے لوگ نہیں ہیں، ہم وعدے کی وفا کرتے ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابو بصیر روتے گڑ گڑاتے واپس گئے مکہ میں۔ بیچ راستے میں ہوا یہ
کہ وہ دو آئے تھے ایک مقام پر، حضرت ابو بصیر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت ابو بصیر نے ان سے کہا کہ تمہاری تلواریں بڑی اچھی ہوتی ہیں، تعریف ہے۔ وہ خوش ہو کر کے اپنی تلوار دیے تو حضرت ابو بصیر نے تلوار اٹھائی اور گردن مار دی۔ جو پکڑ کر کے مکہ واپس لے جا رہے تھے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر بھاگتے ہوئے مدینے آئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، کافر آئے تھے ان کے ساتھ آپ نے مجھے واپس بھیج دیا، اب میں ان کا کام تمام کر چکا ہوں اور واپس میں مدینے آیا ہوں، مجھے مدینے رکھ لیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، کہا اس شخص نے تو جنگ کو بھڑکا دیا، کاش تمہارے ساتھ کوئی اور ہوتا جو اس معاملے کو ہونے سے روک دیتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملات کہیں بڑھ نہ جائیں، ان کے متعلق میں حکم کروں گا۔ تو وہ ڈر گئے کہ اب پھر واپس مجھے مکہ بھیجیں گے حضور۔ تو دوسرے دن صبح پہلے ہی مدینے سے بھاگ کر سمندر کے کنارے جا کر پناہ لے لی، ایک چھوٹی جگہ پر، نہ ادھر نہ ادھر۔ اب ہوا یہ کہ مکہ کے حضرت ابو جندل جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر آئے تھے، وہ بھی مکہ سے بھاگ کر کے اسی سمندر کے کنارے آ گئے۔ اب جب دو لوگ جمع ہوئے تو جتنے مکہ میں مسلمان قیدی تھے ایک کے بعد دیگرے بھاگتے بھاگتے مکہ سے اسی جگہ جمع ہونے لگے، وہ تقریباً 70 کی تعداد میں ہو گئے ہیں۔ اب وہ سمندر کے کنارے جہاں جا کر کے جمع ہوئے، وہ راستہ ایسا تھا کہ مکہ والے جب بھی ملک شام یا یمن تجارت کرنے کے لیے جائیں گے تو وہیں سے جانا پڑتا۔ اب وہ جاتے کیسے؟ یہ 70 وہ لوگ وہاں پر ڈیرا جما کر کے بیٹھے ہیں جن کو مکہ والوں نے خوب مارا تھا، قیدی بنایا تھا۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ یہ مکہ والے مجبوراً آئے، ابو سفیان کو سردار بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کہ ہماری وہ جو ایگریمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا جائے، کہ مکہ سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو اس کو آپ کو واپس کرنا ہے، اب اس کو چینج کر دو کہ جو ہمارے ہاں سے بھاگ کر کے آئے آپ اس کو اپنے ہی پاس رکھو، کہیں اور جانے نہ دو، کیونکہ وہ ہمارا راستہ روکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ ایگریمنٹ ختم کرنے کی بات آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان یہ بات کرنے کے لیے آیا۔ مدینے میں کوئی ابو سفیان سے بات کرنے والا نہیں۔ یہاں بھی کمال عشق دیکھیں، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہے، باپ کافر ہے، بیٹی حضور کی زوجہ ہے۔ جب ابو سفیان نے سب سے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، تو اپنی بیٹی کے گھر آئے، میری بیٹی حضور کی زوجہ ہے۔ ام حبیبہ کے مکان پہ آئے، جیسے ہی آئے بستر لگا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کھینچ لیا، چادر کھینچ لیا، کہا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ ابو سفیان نے کہا بیٹی اپنے باپ کے لیے تو یہ چادر نہیں رکھتی۔ ام حبیبہ نے کہا یہ نہایت ہی دنیا کی پاکیزہ چادر ہے، اس پر اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں، میں کسی کافر کو اسے بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ اپنے باپ کے لیے انہوں نے چادر نہیں رکھی، کھینچ لیا۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا یہاں کہیں دال گلنے والی نہیں ہے، جب میری بیٹی کے گھر بات نہیں ہو سکتی تو دوسروں کے ہاں کیا ہو سکتی ہے۔ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد یہ ایگریمنٹ جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کو لے کر دوسرے سال مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، عمرہ کی غرض سے نکلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حالات مکہ کے ایسے بدل گئے تھے کہ سب میں آپس میں اختلاف، لڑائیاں، قبیلے آپس میں دور ہو چکے تھے، اب کسی کے پاس لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اس شان سے داخل ہو رہے تھے کہ قرآن کی آیت جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی ہے۔ حضور بغیر جنگ و جدال اور قتل و قتال کے مکہ میں داخل ہوئے۔ 20 رمضان کا دن تھا، حضور آتے ہیں مکہ مکرمہ میں، سیدھے خانہ کعبہ کے اندر موجود سارے بتوں کا صفایا کیا، اور بلال حبشی کو کعبے پر چڑھا کر پہلی اذان وہاں سے دی گئی ہے۔ یہ مکہ فتح ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے ڈرے بھاگ رہے تھے کافر، جتنے دنوں تک جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے، آج حضور کے بارے میں قیدی، حضور کے پاس قیدی بن کر آئے تھے۔ اور صحابہ نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کے چھتڑے اڑانے کا دن ہے،
آج تو گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے، ماریں گے اتنے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ صحابہ جوش میں یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد صحابہ کا یہ نعرہ بدل دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن ہے۔ حضور نے بدل کر کہا نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحم کرنے کا دن ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جتنے قیدی ہو کر کے آئے وہ جاؤ، سب کے سب تم آزاد ہو، سب کے سب تم آزاد ہو، سب کو آزاد کیا۔ فتح مکہ کا مکمل خلاصہ، یہاں کیا کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ اگلی سیرت کے درس میں عرض کیا جائے گا۔ یہ 6 ہجری کا ایک واقعہ میں نے پیش کیا ہے، سال بھر اور بھی مختلف واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اس سلسلہ سیرت میں زندگی باقی رہی تو پیش کیا جائے گا۔ دعا ہے مولا رب العزت تیرے حبیب کے جلووں میں زندگی عطا فرما اور تیرے رسول کے قدموں میں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ مسلسل کئی جمعہ میں آپ کے سامنے میں رکھتا آیا ہوں۔ چونکہ رمضان المبارکہ سے یہ سلسلہ شروع تھا اور گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا وہ باب آپ کے سامنے رکھا گیا تھا جو 6 ہجری کا تھا۔ 6 ہجری بہت اہم ہے سیرت میں، ہجرت کا 6واں سال، جس میں صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا ایک بہت بڑا مشن شروع فرمایا اور بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجنے شروع کیے۔ اس وقت جو جس علاقے کا فرما روا تھا، بادشاہ تھا، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصد صحابہ کو خط دے کر بھیجتے اور انہیں دعوت اسلام پیش کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام حضور کے خطوط لے کر کے کہاں کہاں نہ گئے۔ روم کا جو عظیم بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس گئے۔ کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، خسرو پرویز اس کا نام، اس کے پاس گئے۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، ایران کا بادشاہ تھا، اور حضور کے قاصد کو اس نے تکلیف پہنچائی۔ اور پھر اس نے جیسی حضور کے خط کو پھاڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا، مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ سال نہیں گزرا تھا کہ خسرو پرویز کا جو بیٹا شیروے تھا، خود بیٹا اپنے باپ کو رات کے وقت سوتے وقت پیٹ پھاڑ کر کے قتل کر دیا اور اپنے باپ کے ٹکڑے کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو کسرا بادشاہ کی سلطنت ہوا کرتی تھی، پرشین امپائر جس کو کہتے ہیں، بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں اتنی ہو گئیں کہ کوئی اس خطے کا مالک، کوئی اس علاقے کا مالک، تو پوری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے تبدیل ہو گئی۔ صادق الوعد الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سچ ثابت ہوا، جس نے میرے آقا کے خط کو پھاڑا تھا، اللہ اس کی پوری سلطنت کو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا۔ تقریباً 8 یا 10 بادشاہوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ اس میں کئی تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کی تعظیم بھی کی، جیسے نجاشی بادشاہ جو
حبشہ کا بادشاہ تھا، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے افریقن کنٹریز میں۔ نجاشی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط پاتے ہی اتنا رویا، آنکھوں سے آنسو آئے، اور فوراً جو صحابی آئے تھے ان کے سامنے ہی کہا تم گواہ ہو جاؤ، میں اس آخری رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ تو نجاشی اس وقت ایمان بھی لائے، مسلمان بھی ہوئے، صحابی رسول کی دعوت پر ایمان لائے، اور مرتبہ یہ پایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بظاہر زندگی میں کبھی زیارت تو نہیں کی۔ 9ویں ہجری کو شاہ حبشہ نجاشی کا انتقال ہو گیا حبشہ میں، لیکن مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دور دراز سے ہی ایمان لا کر کے اس عظمت تک پہنچ گئے ہیں۔ اور شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی، اور ایک خچر جس کو دلدل کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب سواری تھی، شاہ دلدل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا، یعنی کہا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے اس لقب سے، شاہ دلدل سوار۔ یہ بادشاہ مقوقس کا دیا ہوا ہدیہ تھا، اور حضرت بی بی ماریہ قبطیہ جو مصر کی تھیں، وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہدیے میں کنیز بن کر آئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح بھی فرمایا، اور ان کے پیٹ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے۔ یہ سب 6 ہجری کے واقعات تھے، جن کو آج میں نے آپ کے سامنے مختصراً ریپیٹ کیا ہے۔ اب 6 ہجری کا جو اہم واقعہ ہے، جس کے لیے تاریخ اسلام روشن ہے، توجہ سے، اس لیے کہ اسلامی فتوحات جتنی بھی فتح ہیں ان کا صحرا اس 6 ہجری کی ایک جنگ سے ملتا جلتا ہے۔ باقی پہلے کی جو فتوحات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن دور دراز تک اسلام کی ہیبت جو قائم ہوئی وہ 6 ہجری کا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر یہ 6 ہجری میں واقع ہوا، بعض مورخین کے نزدیک 7ویں ہجری میں، کیونکہ یہ محرم کا واقعہ ہے۔ محرم میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ یہ خیبر کیا ہے، جنگ خیبر کیا ہے، اس کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے۔ ایک ذات القرد جنگ، چھوٹی سی جنگ ہے، جس کو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا بھی کرتا ہوں۔ عبد الرحمن فزاری قارہ کا رہنے والا ایک شخص 400 لوگوں کو لے کر آیا تھا ذات القرد۔ مدینے سے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں اور کھجوروں کے باغیچے تھے۔ تو اس عبد الرحمن نامی کافر نے حضور کی اونٹنیوں کو قبضہ کر لیا اور کھجوریں بھی چوری کر لیا اور بھاگنے لگا۔ اس وقت مدینے کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے۔ انہوں نے 400 لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ اکیلے ہی 400 لوگوں کو دوڑاتے رہے، اتنا دوڑائے کہ وہ سب بھاگتے رہے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی اس واقعے کی خبر نہیں پا سکا تھا سوائے حضرت سلمہ بن اکوا کے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی کہا جاتا ہے، سلمہ بن اکوا۔ یہ تیز دوڑتے اتنا تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کی دوڑ کو نہیں پکڑ پاتا تھا۔ اب یہ جب ان 400 لوگوں کو بھگاتے رہے اور اپنی تیروں سے ان کو نشانہ بناتے رہے، حیرت کی بات ہے، جب بھی میں واقعہ پڑھتا ہوں حدیثوں میں موجود ہے کہ 400 لوگ ایک آدمی سے ڈر کر بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں، اور یہ ان کو بھگاتے جا رہے ہیں۔ پہاڑیاں آ گئیں تو عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا شخص پلٹ کر کے پوچھتا ہے، اے شخص تو کیوں دوڑا رہا ہے، ہمیں کیوں بھگا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا، جب تک تمہاری جھولی میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک رسول اللہ کی اونٹنیاں تم نے قبضہ کی انہیں آزاد نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ آزاد نہیں رکھوں گا۔ اور دوڑاتے رہے۔ کئی لوگ اس میں سے گھوڑے سے گر جاتے تھے، ان کی گردن پر یہ صرف پیر رکھتے وہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے۔ عبد الرحمن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں ان کی ساری کھجوریں پھینک دو، جتنی چادریں ہیں بچھا دو، اور جتنی اونٹنیاں ہیں انہیں چھوڑ دو، ورنہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔
تو اس کی بات پر سارے لوگوں نے اپنی اپنی کھجوریں جو لوٹے تھے مدینے کے باغات سے سب چھوڑ دیا، اونٹنیاں بھی چھوڑ دیں، سب کو جمع کیا حضرت سلمہ بن اکوع نے کھجوروں کو چادر میں، اور تنہا وہ سارا مال اٹھا کر کندھے پر اور حضور کی اونٹنیاں ہانکتے ہوئے مدینے کی طرف لا رہے تھے، اکیلے آ رہے تھے۔ بیچ راستے میں پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت سلمہ بن اکوع نے واقعہ کہہ کر کے سنایا، کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی ہیں۔ حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے کہا کہ تم صحیح سلامت آ گئے، ہمیں واقعے کی خبر پہلے سے مل گئی تھی۔ تو ابھی بھی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی تک پینے نہیں دیا، اگر آپ حکم فرمائیں تو ان سب کا پیچھا کر کے ان کو یہیں ختم کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہاری جو اونٹنیاں تھی، تمہارے جو کھجور تھے، اس کے تم مالک ہو گئے ہو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تب یہ واپس آئے حضرت سلمہ بن اکوع۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں سلمہ بن اکوع سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا؟ 400 لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے، مدینے سے باہر بھی چلے گئے۔ تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس، سلمہ بن اکوع کے پاس، جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی۔ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے، تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ حضور نے مجھ سے کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ، تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں۔ ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے، حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور نے بیعت کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے، حضور نے پھر پکارا سلمہ بن اکوع بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے۔ حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو، کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا، اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا، کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے۔ ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا، بے باک ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھیں کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت۔ تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب خیبر پر ہم آتے ہیں۔ خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے، یہودیوں کا مرکز، اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے، اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی، اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا، پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی، طاقت پر بھی، کہ وہ کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے۔ اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ مدینہ طیبہ جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے۔ یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو، نجد کے کافروں کو، سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا جنگ میں۔ 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے۔ یہ خیبر کے یہودی تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا، اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، وعدہ خلافی کیا، معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا۔ اس کی وجہ سے
ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا، نکال کر باہر کر دیا گیا، تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے۔ خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا، اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے، کیسے قتل کیا جائے۔ کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے، تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ، ہم سپورٹ میں ہیں، ہم سپورٹ کریں گے۔ ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا، اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا، اب تو ایران بھی چلا گیا ہے، مصر بھی چلا گیا ہے، حبشہ بھی چلا گیا ہے، یمن بھی چلا گیا ہے۔ تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا، اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اس وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے۔ یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے پلان کیا راتوں رات، لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے، تقریباً 1600 صحابہ تھے۔ کتنے؟ 1600 صحابہ۔ 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے، چال الٹی پڑ گئی۔ یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے، صبح ہو رہی تھی، خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے، تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا، ہیبت طاری ہو گئی، الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے، اور یہ خیبر اب برباد ہوگا۔ حضور کے الفاظ تھے، جملہ نکلا۔ صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے۔ خیبر میں 8 قلعے تھے، 8 مشہور قلعے۔ انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں خیبر میں۔ وہ قلعوں کے باقیات، کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں، تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے، کتنے مضبوط رہے ہوں گے۔ ان کو بڑا غرور تھا۔ 8 مشہور قلعے تھے، قلعہ ناعم، قلعہ نطات، قلعہ قموس، ان کے نام تھے الگ الگ۔ ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر جب پہنچے، 1600 صحابہ ہیں۔ اب سنیے، ایک قلعہ ناعم تھا جس میں سارا ذخیرہ تھا، کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا، اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی، وہ بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا، اس کے ذمے تھی۔ اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا، اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی۔ اور مرحب وہ شخص ہے
جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. 1000 انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس. اس کا نام مرحب تھا. پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ اس کے انڈر میں ہوا کرتا. سب ان کی تقسیم تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائم جو قریب تھا آبادی سے اس پر چڑھائی شروع کر دی. تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائم تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے. کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے. آخر کار قلعہ نائم فتح ہو گیا. ایک قلعہ فتح ہوا, دوسرا فتح ہوا, تیسرا فتح ہوا. قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے. یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں یہ 1600 صحابہ تھے. اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرکوں کا قبیلہ تھا ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعے میں بلا لیا تھا. کل تعداد سب کی ملا کر 8000 ہو چکی تھی. 8000 لوگ 1600 لوگوں سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے قلعوں میں بندے ہیں. کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں. اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا. اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی. بہت مضبوط قلعہ اور جو آدمی اس کا سپہ سالار ہے شہ سوار ہے وہ مرحب ہے. پورا عرب جانتا تھا اس کی طاقت کو. پہلے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بھیجی. حضرت ابوبکر صدیق آئے. بہت ہی جام بازی اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی. لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت سخت طریقے سے ڈیفنس ہوتا تھا. صحابہ پیچھے ہٹ گئے. کچھ شہید ہوئے, کچھ زخمی ہوئے, واپس آئے. پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. صحابہ کی ایک جماعت تھی لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا. سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی قلعہ قموس کو بچانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے. اب یہ محاصرہ بڑھ گیا. 20 دن چلا کنٹینیو محاصرہ ان قلعوں کا, لیکن فتح ہونے کا نام نہیں تھا. جلال پیغمبری کو دیکھیں ہیں. صحابہ 20 دن سے تپتی ہوئی گرمی میں مدینے سے 300 کلومیٹر باہر ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری منزل ابھی کہاں ہے, کب تک ہے؟ رات کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں تھے. ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں پوری رات بے چینی اور کروٹ لیتے ہوئے ہم نے گزاری. نبی پاک نے بشارت دی ہے تو اب تو ہونا ہی ہے. حضور نے فرما دیا ہے کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات, اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دے دیں. کہ اس میں 3 بشارتیں تھیں. ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہے. دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے. تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں پوری رات پلک بھی جھپکا نہیں, اسی آس میں اسی امید میں پوری رات گزاری. پورے صحابہ کا یہی حال تھا. صبح جب ہوئی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھا, جھنڈا تھا. اب جنگ کے لیے روانہ کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے. سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بخار میں ہیں، بیمار ہیں اور آشوب چشم ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ، اسی حالت میں بلا لاؤ۔ صحابہ گئے، حضرت علی کو بلا لائے، بخار کی حالت میں ہیں، آنکھوں میں آشوب ہے، سرخی آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کبھی آنکھوں میں کوئی مرض آیا ہی نہیں تھا، بخار بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہی یہ جنگ فتح ہونی ہے تو پہلے دن کسی اور کو کیوں بھیجا، دوسرے دن اور صحابی کو بھیجا؟ یہ 20 دن کا محاصرہ کس بات کا تھا؟ یہ سارے معاملات کس لیے تھے؟ ایک بات یاد رکھیں، فتح اسلام کے حق میں ہے اور غالب اسلام ہو کر رہے گا، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے، جیسے معراج میں بھی آپ کو معلوم ہے نمازیں تو 5 ہی ہونی تھی، لیکن 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا جانا کیوں رکھا گیا؟ خدا کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ پہلے اسباب کی طرف دیکھو، بعد میں اسباب کا خالق خود تمہارے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ جنگ تو فتح ہونی ہی ہے، لیکن تمہیں اسٹرگل کرنا پڑے گا، میدان میں مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، بعد میں فتح تو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر کے جب قلعہ قموس کی طرف بڑھتے ہیں، جانتے ہیں وہ تاریخ کا وہ عظیم دن ہے، محرم کی غالباً 9ویں تاریخ ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس سے ساری باتیں آگے کی فتوحات جڑی ہوئی ہیں۔ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی جس انداز سے جا رہے تھے اس وقت لوگوں کے اندر ہیبت طاری تھی، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی قلعہ قموس کے پاس گئے، سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے للکار کر کے مرحب یہودی کو بلایا کہ باہر آ جا اپنے قلعے سے اور مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ ہاتھی کی طرح سے ڈیل ڈول رکھتا تھا اور خرامہ خرامہ سامنے آیا اور للکار کر کے کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاحی مجرب، تمہیں معلوم ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ شعر پڑھ رہا تھا، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ ہتھیار میں رہتا ہوں اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، تجھے پتا ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کلیث غابات کریہ المنظرا، ہیبت ناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہاڑتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ جب یہ رجزی اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا، وہ یہودی مرحب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں، جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا۔ مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی، لیکن وار خالی گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا۔ پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی، اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرحب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ کس پر؟ حیدر کرار پر۔ اکیلے بطل جلیل ہیں، جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت طاری تھی، کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک لقب آپ کا کرار ہے۔ کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا، اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔
حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی. بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں عافیت ہے، جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاب ہے. بڑھتے گئے حضرت علی، سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے. تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو. سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی. جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے. ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈھال بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچھا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچھایا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ جا کر کے آ رہے تھے، توڑ نہ سکے تھے. پھر اس کے بعد جب جنگ ٹھنڈی ہوئی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا پھاٹک اٹھا کر کے پھینک دیا، پھینکا نہیں. پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے. جب یہودی سرد پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں، چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا، اٹھانے کے لیے گئے تو 40 صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھا نہ پا رہے تھے. جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے. کون ہے یہ حیدر کرار؟ یہ وہی حیدر کرار ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی تو مکہ والوں نے انکار کیا تھا. 9 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی حمایت کروں گا. پتلی پتلی ٹانگیں تھی، کمزوری تھی. رسول اللہ نے اس 9 سال کے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما. وہ 9 سال کا بچہ جب 25 سال کا ہو گیا تو فاتح خیبر بن کر کے نکلا، حیدر کرار بن کر کے نکلا. اسی لیے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارسی میں شاہ مرداں شیر یزداں. نوجوانوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حیدر کرار ہے. شیر یزداں اگر اللہ کا کوئی شیر ہے تو حیدر کرار ہے. قوت پروردگار، اللہ کی طاقت کا مظہر دیکھنا ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے. لا فتح الا علی، سچ کہا جس شاعر نے کہا لا فتح الا علی. پورے لوگوں میں اگر جوان کوئی کہانے کے لائق ہے تو وہ علی بن ابی طالب کا نام ہے. لا سیف الا ذوالفقار. اور دنیا میں اگر کسی تلوار کو تلوار کہلانے کا حق ہے تو وہ ذوالفقار حیدری کا نام ہے. عزیزان گرامی اوقات، یہ خیبر فتح ہوا. جیسے یہ خیبر فتح ہوا صحابہ میں اتنا جوش بھر گیا تھا، نہ قلعہ قموس باقی رہا نہ مرحب باقی رہا. اور خیبر کو جو مولا علی نے اس وقت توڑا تھا 14 صدیاں گزر گئی، آج تک یہودیوں کا اس میں داخلہ نہ ہو سکا تھا. یہودیوں کو پتا تھا ایک بار علی اس میں داخل ہو گیا تو قیامت تک خیبر ہمارے ہاتھ میں نہ آ سکے گا. آپ کو پتا ہے 2018 کی بات میں بتاؤں، 2018 میں انگلینڈ میں لندن کی سڑکوں پر پوسٹر اور بینر ہورڈنگ کارڈ لیے ہوئے یہودی احتجاج کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ خیبر ہمارا تھا، ہم کو نکالا گیا تھا اور تمہاری ہماری لاسٹ جنگ خیبر تھی، اس کے بعد نہیں ہوئی. اس طرح کی باتیں. یعنی میں نے محسوس کیا کہ مسلمان تو بھول گئے خیبر کیا ہے. یہودیوں کو جن کو مار پڑی تھی آج بھی یاد ہے کہ مولا علی نے کیسے مارا تھا. آج بھی یاد ہے کہ حیدر کرار کی وار کیسی تھی. صدیاں گزر گئیں، وہ زخم ابھی تک بھرا نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیزو، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو انہوں نے بنایا ہے، اسرائیل جو آج فلسطین کے حصے میں زبردستی قبضہ کیا ہوا ایک چھوٹا سا ملک، ناجائز قبضہ.
انہوں نے جو اپنے خوابوں کا ایک نقشہ بنایا ہے کہ اسرائیل کہاں تک ہوگا، انٹرنیٹ پر دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو بنایا اس میں خیبر بھی شامل کیا ہے کہ خیبر تک، مدینے کی وادیوں تک ان کو اسرائیل بنانا ہے، جہاں سے ہم نکلے تھے وہاں واپس آئیں گے. لیکن انشاءاللہ العزیز ایسا کبھی نہیں ہوگا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وار جو پڑی تھی وہ قیامت تک تازہ رہے گی انشاءاللہ. میرے عزیزو، خیبر فتح ہونے کے بعد اب عدل مصطفیٰ کو بھی دیکھو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ یہودی ہیں جو ساری جنگوں میں جڑ کا کام کرتے رہے، جڑ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو بھڑکانے میں، حضور کے خلاف دشمنی پر ابھارنے میں، پیسہ بہانے میں، سب کام کرتے رہے. آج سب ٹوٹ کر بکھر گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے عرض کیا جیسے ان کو مدینے سے بھگایا گیا تھا خیبر سے بھی نکال دیں، یہاں سے بھی نکال کر ان کو جلا وطن کر دیں. لیکن وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عظیم اخلاق لے کر کے زمین پر تشریف لائے، خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کو جلا وطن کیا گیا تھا اور تم نے بار بار ایگریمنٹ توڑا، معاہدے توڑے، اب یہاں سے بھی تمہیں جلا وطن کرنے کا مشورہ آیا ہے صحابہ سے. یہودیوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے شہسوار ہیں، ہمیں موقع عطا کریں. ہم خیبر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، ہماری زمینیں ہمیں دے دیں، لیکن سال بھر میں جتنی بھی اس کی آمد ہوگی اس کا آدھا ہم مدینے پہنچا دیں گے، کھجوریں ہوں، فصلیں ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، خیبر ان کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ آدھا حصہ مدینہ طیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے. اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا. اب اتنی بات نہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب یہ خیبر آتے یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے، اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے، اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے. سارے یہودیوں کو جمع کرتے، کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے، ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، باقی مدینے بھیج دو. یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے کہہ دیا جائے، ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا. یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دو. اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ حضور 3 دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے. زینب نام کی ایک خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر کے آئی، بہت محبت کے ساتھ، اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں، بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی، آپ میرے گھر تشریف لائیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی، اور دعوت کیا کیا؟ کھانے میں اور گوشت میں نہایت ہی خطرناک زہر ملایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا. جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں، جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا، جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا وہی بول پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا، نکال کر پھینک دیا. لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور وہ زہر کے اثر سے فوراً ہی شہید ہو گئے. یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد، اعلان کے بعد پھر بھی یہ ہرزہ سرائیاں، یہ سارے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے آئے ہیں. آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود معلوم ہونے کے بعد یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے. اس نے اقرار کر لیا، کہا کہ ہاں ہم نے زہر ملایا تھا. کہا کیوں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی، ہم بچ جائیں گے، آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا اور حضور بچے اس زہر سے، لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا، اسے معاف کر دیا. اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں.
اسے چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے نکل پڑے. یہ زہر کا جو اثر تھا پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تالو پر، سر پر اثر لگا رہا. جلن ہوتی تھی، تھوڑا چکھا ہی تھا. اتنا خطرناک زہر یہ یہودیوں کے پاس ہوا کرتا کہ انہوں نے اپنے زہر سے کئی لوگوں کو مارا ہے. یہ یہودی ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی. یوں ہی نہیں، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ بار بار اس ٹاپک پر کیوں ہیں. ارے میاں ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کے آخر میں المغضوب کا مطلب ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا، وہ قوم یہودیوں کی ہے. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس قوم پر تیرا غضب نازل ہوا اس قوم سے ہمیں بچائے رکھ، ان کے راستے سے ہمیں بچائے رکھ. یہ اتنی خطرناک سازشی قوم ہے کہ آج پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھا ہے. آج پوری دنیا کو کریڈٹ نظام پر لا کر رکھا ہے. یہ جتنے ورلڈ کے بڑی بڑی بینکیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. سونے پر یہ اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں. جیولری اس کو نام دیا گیا ہے، سونے چاندی کے تمام زیورات کو جانتے ہیں. اس کے ایک محقق نے کہا تھا جیوز، یہودی جیو کہلاتے ہیں، اور جیو سے انہوں نے جیولری کر دیا ہے کہ سونے چاندی کا حق صرف اور صرف جیوز کے پاس ہے، یعنی یہودیوں کے پاس. دوسرے کوئی اس کا حق نہیں رکھتے. اور یہ مال سونا چاندی ہی ہے جو پوری دنیا کی کرنسی کو اوپر نیچے کرتا ہے. یہ سارا نظام انہوں نے بنا رکھا ہے. دنیا کو قرضے دے دے کر کے ورلڈ بینک سے اپنا مقروض بنائے رکھا ہے. دنیا کو جنگوں کے ہتھیار خوب بیچتے ہیں. یہ سارے ہتھیار بناتے ہیں اور پورا بیچتے ہیں، اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی دوائیوں کی کمپنیاں بلکہ بایو ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ڈرگ مافیا ہے، سب یہودیوں کے کنٹرول میں آج. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شریر قوم ہے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو اللہ کی بارگاہ میں. اور اخیر میں آپ کو بتا دوں جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس وقت دجال کو قتل کر رہے ہوں گے اور دجال کی فوج میں 60,000 یہودی ہوں گے. 60,000 یہودی اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ اس کی حمایت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوں گے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے یا مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان مسلمانوں کو جو پتھر ہیں جگہ جگہ کے، وہ پتھر پکار کر کہیں گے یا مسلم ورائی یہودین اقتلہ، اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آجا اسے قتل کر دے. پتھر تک بولے گا کہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں یہ ایسی شریر قوم ہے جس سے پتھر بھی پناہ مانگتے ہیں. عزیزان گرامی وقات، سیرت کا یہ حصہ تھا 6 ہجری کا. میں نے جو شروع میں بات کی تھی اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ ساری جنگوں کا دار و مدار پھر خیبر پر کیوں ہے. اس کی وجہ تھی کہ 6 سال تک جب سے مدینے میں حضور تھے وہ گٹ جوڑ کی جیسے سچویشن تھی. کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کر کے مشرکوں سے لڑتے تھے، لیکن جب خیبر فتح ہوا، خیبر میں سب سے بڑی طاقت تھی یہودیوں کی. پیسہ سب سے زیادہ تھا، جنگی طاقت سب سے زیادہ تھی. جیسے ہی خیبر فتح ہوا ایران بھی کانپنے لگ گیا، روم بھی کانپنے لگ گیا، مصر بھی کانپنے لگ گیا. سارے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہیبت سے کانپنے لگ گئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا کی جتنی فتوحات بعد میں ہوئی وہ ڈر اور خوف ان کے دلوں پہ ایسا سوار تھا کہ انہوں نے خیبر کے ٹکڑے کر کے رکھے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے مقابل میں آنے کی کوئی جرأت نہ کر سکا. اسی لیے ہم کہتے ہیں باقی ساری فتوحات کا صحرا بھی خیبر کے فاتح مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سر جاتا ہے. اسلام کی فتوحات کی بنیاد حیدر کرار کے سر پر جاتی ہے. اللہ کریم زندگی بھر ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے عاشقوں میں شمار فرمائے، اور دعا یہی کرتے ہیں کہ اے مولا ہم سب کو بازوئے حیدر عطا فرما، بازوئے علی بن ابی طالب کی قوت عطا فرما. اے کریم خدا اسلام کو پھر سے سرخ روئی عطا کر دے، امت مصطفیٰ کو پھر سے عزت و وقار عطا فرما دے. کریم خدا ارحم الراحمین مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوں میں زندگی عطا فرما،
ان کے قدموں میں ہمیں موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، ایک لمبے عرصے کے بعد دوبارہ ہم جمعہ کا جو سلسلہ تھا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے، اس کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک سارے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عمل کرنے کے لیے زندگی میں تمہارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اسی لیے سیرت کا سننا اور پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب مسلمان اپنے نبی کی زندگی سے واقف ہوگا تب ان کی زندگی پر چل سکے گا۔ جب جانتا ہی نہیں ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف نعروں میں استعمال کرتا ہے اور صرف محبت کے لیے زبانی استعمال کرتا ہے تو پھر وہ عملی زندگی میں عمل نہیں کر سکتا۔ بہرحال تاریخ کے ان گوشوں کو سننا اور سمجھنا ضروری ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، تاکہ مخالفین اسلام کی طرف سے پیش کیے گئے اعتراضات سے تمہارے دل کے اندر شک و شبہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ حضور کی ذات کو لے کر کے آج پوری دنیا میں جس طرح یہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت کیا ہے مسلمان کو خود کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم سیرت کے بیان کو لے کر چل رہے تھے، 7ویں ہجری تک کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا، جس میں جنگ خیبر تک ہوئی ہے۔ کئی جنگیں ہوئی ہیں مسلسل۔ 10 سال کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور 10 سال تک وہاں پر اتنی جنگیں ہوئیں کہ جن میں 17 جنگوں میں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ 10 سال کے اندر 17 جنگیں، یعنی 6 مہینے کا بھی وقت نہیں ملتا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جنگیں ہوئیں جس میں حضور تشریف نہیں لے گئے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ 10 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدنی زندگی جو ہے مکمل یہ جنگوں سے گھری ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں یہ مدنی زندگی کا ہی سب سے بڑا رول ہے، سب سے بڑا کردار ہے۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد اسلام کی اسٹیبلشمنٹ، حکومت قائم ہوئی، مرکز بنا۔ آج ہم عرض کرتے ہیں 8ویں ہجری جب تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 8واں سال تھا۔ 10 سال ہیں پورے ہجرت کے، جس میں 8واں سال تھا۔ یہ بھی تقریباً جنگوں میں گھرا، لیکن ان میں 2 بڑی جنگیں مشہور ہیں، ایک جنگ موتا اور دوسرے فتح مکہ۔ یہ دونوں تاریخ کے بہت اہم باب ہیں۔ موتا ایک جگہ کا نام ہے، آج یہ جارڈن کے علاقے میں آتا ہے۔ جارڈن جس کو عربی میں اردن کہا جاتا ہے، انگلش میں جارڈن، اس کا ایک حصہ ہے موتا۔ وہاں یہ جنگ ہوئی تھی، اسی لیے اس کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کے متعلق جو بات پھیلائی جاتی ہے نا، اس کو غور سے سنیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جگہ جگہ مسلمان زبردستی جنگ چھیڑنے کے لیے جاتے تھے یا جنگ کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی قاصد
حضرت حارث بن عمیر کو خط لکھ کر کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، کیونکہ آپ نے سنا تھا 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بہت سارے بادشاہوں کو دعوت اسلام پیش کی، صحابہ لے کر کے گئے خط، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 8ویں ہجری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد صحابی، جیسے آپ سمجھ لیں ایمبیسیڈر، ترجمان، ان کو خط دے کر کے روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور وہ لے کر کے جا رہے تھے۔ روم پہنچنے سے پہلے ہی، جس کو آج آپ جو ہے روما کہتے ہیں یا رومانیہ ہے، اٹلی ہے، یہ روم کی سرزمین تھی پہلے۔ آج اس دور میں بھی وہاں پر کفار و مشرکین عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہیں، اس دور میں بھی تھیں۔ روم میں جو قیصر روم ہوا کرتا تھا اس کے پاس خط لے کر کے جا رہے تھے حضرت حارث بن عمیر، لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ آتی ہے بلقا، وہاں ایک چھوٹا اور بادشاہ تھا جو روم کے بادشاہ کا ٹیکس دینے والا یا اس کا باج گزار جس کو کہتے ہیں، اس کا نائب تھا۔ اس نے بیچ میں اس صحابی کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد صحابی ہیں، کسی بھی قاصد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا گویا کہ پوری قوم کے ساتھ چھیڑنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک کا ایمبیسیڈر کسی دوسری کنٹری میں ہے اور اس ایمبیسیڈر کو مارا گیا تو اس کا مطلب ہے پوری حکومت کو للکارا گیا ہے، کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اس بلقا کے بادشاہ نے رسیوں میں باندھا اور نہایت ہی بے دردی کے ساتھ اس صحابی کا قتل کیا۔ بیچ راستے میں وہ قتل ہو گئے ہیں حضرت حارث بن عمیر۔ اس دردناک واقعے کی خبر جب مدینہ طیبہ پہنچی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، لیکن اب یہاں پر کرنے کا کیا معاملہ تھا سنیں۔ کسی قاصد کو قتل کر دینا، مار دینا، یہ ہلکا کام نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے یہی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قوم کے ایک فرد کو مارنا قوم کو مارنے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ یہ نہایت ہی غلط ہے، دستور کے بھی خلاف ہے، پوری دنیا میں ایسا دستور نہیں پایا جاتا، کسی کے قاصد کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا۔ جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن قاصد کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کافر مشرکین کے، کفار و مشرکین کے قاصد آتے تھے لیکن کبھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ اب جب صحابی رسول قتل ہو گئے تو حضور نے مدینہ طیبہ سے ایک لشکر تیار فرمایا کہ تمہیں روم تک پہنچنا ہے اور اس صحابی رسول کا انتقام ہوگا، خون بہا لیا جائے گا۔ تو جوش جہاد میں صحابہ اکرام جمع ہوئے اور مدینہ طیبہ سے کل ملا کر 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ جنگ موتا کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں، 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 3000 کو جمع کیے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں تک خود تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں تھے بظاہر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سفید رنگ کا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا، جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پالا ہے، ان کے ہاتھ میں دیا اور لشکر کو یہ تلقین فرمائی کہ اسی مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر کا قتل ہوا ہے، وہاں جا کر کے جب تمہارے مقابل میں لوگ آئیں گے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر وہ قبول کر لیں تو تمہارے وہ بھائی اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، اور اگر وہ جنگ پر آمادہ ہیں تو اللہ کے بھروسے جنگ کرنا۔ یہ تلقین تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ اگر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جعفر بن ابی طالب بھی اگر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہوگا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے تو سارے مسلمان جسے منتخب کر لیں اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، وہ سپہ سالار ہوگا۔ یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو بتائیں اور رخصت فرمایا۔
جب یہ لشکر مدینے سے جا رہا تھا تو ایک عجیب سا منظر تھا. مدینہ طیبہ کے بچے جوان سب باہر آئے تھے اور سارے مسلمان جو مدینے کے تھے ان کو جو رخصت کر رہے تھے, سبوں کے لب پر یہی تھا, خدا تمہیں سلامت لائے, خدا تمہیں سلامت لائے. یہ 3000 لشکریوں کا ایک جم غفیر جو روم کی طرف نکلا تھا, 3000 سپاہیوں کا لشکر جب روم کی طرف نکلا تو مقام بلقا ابھی آیا نہیں تھا جہاں پر حضرت حارث بن عمیر کی شہادت ہوئی. لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ روم کا بادشاہ خود فوج اتنی بڑی لے کر کے ان کے مقابل میں آ گیا ہے. وہ فوج چھوٹی موٹی نہیں بلکہ 1,00,000 کی فوج لے کر کے آ گیا. ادھر 3000 صحابہ تھے رسول اللہ کے, اور ان کے پورے خیال میں یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج سامنے آنے والی ہے. اور جب روم کا وہ بادشاہ 1,00,000 کی فوج لے کر چل پڑا تو حضرت زید بن حارثہ کو یہ خبر دی گئی جو سپہ سالار تھے. تو لشکر میں یہ بات پھیل گئی تو سارے لوگ جمع ہوئے اور ایک جگہ پر پڑاؤ کر لیا اور کہا ہم اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں مدینہ طیبہ, وہاں سے جو خبر آئے گی اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک ایسے صحابی ہیں, انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں بھیج دیا ہے, رسول اللہ نے اپنا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے کر کے بھیجا ہے. اے زید بن حارثہ, ہمارا مقصد نہ فتح حاصل کرنا ہے, ہمارا مقصد نہ مال غنیمت حاصل کرنا ہے, ہمارا مقصد تو شہادت حاصل کرنا ہے. وہ تو اس طرح سے بھی ہو جائے گی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سے جتنے صحابہ تھے سب کے سب تیار ہوئے اور کہا 1,00,000 کیا اس سے زیادہ بھی آنے دیں, ہم یہاں سے اب پیچھے کی طرف واپس نہ جائیں گے. وہ کیسا مضبوط ایمان تھا. جن 3000 صحابہ کی بات کر رہا ہوں, جنگ موطا میں صرف 3000 صحابہ ہیں اور 1,00,000 کی فوج آ رہی ہے. مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کتنے گنا زیادہ ہے, کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ صحابہ اکرام آگے بڑھتے گئے, اچانک وہ فوج آ گئی 1,00,000 کی فوج. اب جب ان کا آمنا سامنا ہوا, ایک میدان جہاں موطا کا علاقہ ہے وہاں پر یہ لوگ رک گئے. عزیزان گرامی وقار, اب اس میں صحابہ اکرام کی جواں مردی دیکھنے کا منظر ہے. حضرت زید بن حارثہ جھنڈا لیے ہوئے تھے اور انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے پوری 1,00,000 فوج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنے کی دعوت دیتا ہوں. ان میں سے کسی کافر نے قبول نہیں کیا بلکہ تیروں سے اور تلواروں سے جواب دیا. جب وہاں سے تیر برسنے لگے, حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کی شروعات ہوگی جیسے میرے آقا نے حکم فرمایا. یہ اتنے ہی صحابہ تھے اور رن ٹوٹ پڑا, یعنی پورے جنگ کا میدان گھماسان کا. یہ صحابہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیادہ چلنے لگے اور ان فوج کے اتنے بڑی ٹکڑیوں میں داخل ہونے لگے. صحابہ کے اندر وہ جوش تھا. جب ظاہر سی بات ہے جس کو شہادت ہی حاصل کرنا ہو, جسے اللہ کا قرب ہی حاصل کرنا ہو, جان بچانے کی فکر ہی نہ ہو, تو پھر ان کو کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ایسے ٹوٹ پڑے کہ اس فوج میں پہلے تو ایسی کہ زرق برق وردیاں تھیں, وہ ہتھیاروں سے لیس فوج تھی, روم کی بڑی مضبوط فوج. حضرت زید بن حارثہ جیسے ہی آگے گئے, ان کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ رومی فوج نے قتل کر ڈالا. حضرت زید بن حارثہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں, وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے. اتنا تیروں سے برچھیوں سے انہیں زخمی کر دیا گیا تھا کہ وہ اٹھ نہ سکے, اور ان کے گرنے سے پہلے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لی. یہ جعفر بن ابی طالب کون ہیں؟ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں, حیدر کرار کے بھائی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. انہوں نے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا اور آگے بڑھتے رہے, اور جیسے ہی انہوں نے ایک نعرہ دیا اپنی فوج میں اور جوش آیا. حضرت جعفر طیار آگے بڑھے ہی تھے کہ رومی فوجیوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو بیچ میں سے ایسا کاٹ دیا کہ ان کا جسم آدھا آدھا ہو گیا. حضرت جعفر بن ابی طالب 2 ٹکڑوں میں شہید ہو گئے, اور اس سے پہلے ان کے اوپر اتنے تیر مارے گئے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے
جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی لاش زمین پر گری تھی تو ہم نے ان کے جسم کو اٹھایا اور گنا تھا تو ٹوٹل 90 زخم ان کے جسم میں موجود تھے، 90 تیر لگے ہوئے تھے۔ 90 تیر لگنے کے بعد ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے جھنڈا سنبھالا ہوا تھا، علم سنبھالا ہوا تھا۔ جھنڈا گر جانے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا وقار، ان کی عزت گر گئی۔ لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب ایک ہاتھ کاٹا گیا تو بائیں ہاتھ سے جھنڈا سنبھالا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ نے منہ میں جھنڈے کو پکڑا تھا اور فوراً ہی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھام لیا جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی لاش زمین پر آ گری۔ 2 صحابہ شہید ہوئے جو سپہ سالار تھے، تیسرے عبداللہ بن رواحہ تھے۔ یہ جنگ اتنی گھمسان کی ہے، اس کو بیان کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ جنگ موتا ہے، ایک طرف 1 لاکھ کی دندناتی ہوئی فوج اور دوسری طرف 3000 صحابہ جو چل کر کے مدینے سے اتنی دور آئے ہیں۔ جارڈن کا علاقہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ جارڈن جنگ موتا جہاں ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسی میدان میں اترے، ان کے سگے بھائی ہیں میدان میں، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ اس فوج میں کھانے پینے کی بھی قلت ایسی تھی کہ آج میرے بھائی عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تو اٹھائے ہیں لیکن پچھلے 2 دنوں سے ان کی حلق میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے پاس سنبھالا ہوا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے، کہا آپ جھنڈا اٹھائے ہیں، بڑی ذمہ داری ہے، تھوڑا کچھ کھا لیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی کھانے کے لیے منہ میں لگائے تھے کہ تیر اتنے آپ کے اوپر آ گئے کہ آپ کا منہ پورا چھلنی ہو گیا، چہرہ بھی۔ اٹھ پڑے اور فوج کو لے کر کے آگے نکل پڑے، زیادہ دیر تک آگے نہ جا سکے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی میدان میں شہید کر دیے گئے۔ یہ 3 سپہ سالار صحابہ ہیں رسول اللہ کے، اس میدان موتا میں نہایت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے ہیں۔ اب مسلمانوں میں جو بچے ہوئے صحابہ تھے، 3000 کی تعداد ہے، ایک عجیب سی کشمکش تھی کہ ہمارا سپہ سالار کون ہے، ہم کس کو جھنڈا دیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا صحابہ کرام نے آپس میں منتخب کیا اور سبوں کی زبان سے ایک نعرہ تھا کہ اب جھنڈا اگر کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سیف اللہ المسلول، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جب میدان میں اترے ہیں، تاریخ میں آج بھی یہ رقم ہے، اس جنگ موتا میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں۔ ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتے، ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہوا کرتا تھا، کوئی 40 کلو کا بھالا ہوا کرتا تھا۔ یہ تلواریں ٹوٹنے کا مطلب ہے کوئی بلہ اور بیٹ نہیں ہے، تلواریں۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور عین دوپہر کے وقت حضرت خالد بن ولید، ان کی جو جنگی مہارت تھی، ان کو جو جنگ کے نقشے معلوم تھے، اس اعتبار سے 3000 صحابہ کو ایسے بکھیر دیا کہ 1 لاکھ رومی فوجی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پروانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ میدان سے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ تاریخ میں عیسائیوں نے لکھا ہے، ہم نے پہلی مرتبہ ایسی تاریخ پڑھی ہے کہ 1 لاکھ کی فوج میدان سے پیچھے آنے میں ہی عافیت سمجھ رہی ہے، اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید نے صرف 3000 صحابہ کو ایسے ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے رکھا تھا مقابلے کے لیے کہ وہ 1 لاکھ کا جتھا بھی ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا تھا۔ شام سے پہلے یہ رومی فوجیوں کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میدان خالی کر دیا جائے، پیچھے ہٹ جائے، اس لیے کہ قتل زیادہ ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں یہ علم آنے کے بعد جانتے ہیں شام سے پہلے یہ جنگ موتا کو آپ نے فتح کر لیا اور 3000 صحابہ کو صحیح سلامت واپس میدان سے نکال لیا۔ اس پوری جنگ میں حیرت کی بات یہ ہے 1 لاکھ رومی فوجیوں نے مل کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کو قتل بھی کیا ہے، تو ٹوٹل تعداد 12 صحابہ کی تھی۔ 12 صحابہ قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، جن کے مزارات آج بھی جنگ موتا میں ہیں۔ 1 لاکھ فوج نے مل کر کے 3000 پر حملہ کیا ہے، لیکن شہید کتنے ہوئے؟ صرف 12 لوگ ہوئے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ہی 1 نہیں 2 نہیں 70 سے زیادہ مارے گئے ہیں رومی، اور کئی لوگ قتل ہوئے ان مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نصرت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یہ جنگ ختم ہونے کے قریب تھی،
اب یہاں پر ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، جس دن جنگ ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. اس حدیث کو بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے سامنے بیٹھے تھے اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میں یہیں سے جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہا ہوں، مدینے میں بیٹھ کر جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا زید بن حارثہ شہید ہو گیا ہے، اسے رومیوں نے قتل کر ڈالا ہے. اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر فرماتے ہیں اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ سے بھی نکل گیا، کافروں نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھال لیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب مسلمانوں کو اختیار میں نے دیا تھا صحابہ کو کہ جسے چاہو اپنا امیر منتخب کر لینا، سپہ سالار بنا لینا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ بالکل حق راستے پر ہیں، انہوں نے چنا ہے تو ایسے کو چنا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد بن ولید کو چنا ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں. اور جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ جنگ موتا جارڈن کے علاقے میں ہو رہی ہے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد سارے صحابہ سے فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو کر کے مبارک ہو خالد بن ولید نے سارے صحابہ کو وہاں سے صحیح سلامت میدان سے باہر نکال لیا اور رومیوں کو ان کے میدان سے ان کے ملک واپس جانے پر مجبور کر دیا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں آنے کے بعد بڑی فتحوں میں سے پہلی فتح تھی، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ المسلول کہا تھا. جانتے ہیں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہی دن تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. جعفر بن ابی طالب کی جو اہلیہ محترمہ زوجہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی سگے چچیرے بھائی حضرت جعفر کی زوجہ ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں. آپ کی زوجہ حضرت اسماء اپنے بیٹوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر انہیں تیار کر کے بٹھائی ہوئی تھیں. یہ دن تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. حضرت اسماء سے کہا تمہارے دونوں بچوں کو لاؤ. دونوں چھوٹے بچے قریب آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور ایسا لپٹ گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسو نکل پڑے اور ان شہزادوں ان بچوں کے اوپر گرنے لگے. حضرت اسماء نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں پورا تیار کر کے رکھی ہوں کہ میرے شوہر آنے والے ہوں گے یا کوئی اچھی خبر ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ان بچوں کا باپ جعفر بن ابی طالب شہید ہو گیا ہے، میدان جنگ میں شہید ہو گیا. حضرت اسماء کہتی ہے میری چیخ نکل گئی، میرا گھر بعد میں عورتوں سے بھر گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت جعفر کے گھر کھانا بھیجتے رہے. عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں ہو گئیں، مہینہ گزرنے کو آ گیا. جنگ موتا کے وہ صحابہ وہاں سے واپس پلٹ کر کے مدینے آ رہے ہیں. جب مدینے آئے تو جنگ ختم ہو کر کے تقریباً مہینہ گزرنے کو تھا. وہ سارے صحابہ کی جماعت جب مدینہ طیبہ آئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی تو پورے مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے. حضرت خالد بن ولید اور بچی ہوئی فوج کا استقبال کرنے کے لیے جب سارے صحابہ مدینے سے باہر آئے، ان صحابہ کا شاندار استقبال کیا گیا، مدینے میں لایا گیا. اب اس میں ایک صحابی حضرت یعلا، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا، حضور نے اٹھا لیا اور کہتے ہیں میرا دل بھر آیا تھا کہ میں جنگ کے حالات بتا دوں کہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے جنگ موتا میں، کون کون شہید ہوئے، سب خبریں دے دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا یعلا تم بیان کرو گے جنگ موتا کو یا مجھ سے سنو گے؟ حضرت یعلا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادنا غلام آپ سے ہی جنگ موتا کی خبر سننا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر شروع سے لے کر اخیر تک جنگ موتا کا جو حال تھا دوبارہ ان فوجیوں کے سامنے بیان کیا. وہ ایک لخت چیخ کر کہنے لگے قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے.
عزیزان گرامی وقار، یہ عقیدہ صرف بریلویوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ تو صحابہ کرام کا بھی تھا کہ اگر میدان جنگ میں ہم تلوار اٹھائے ہوں، رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر کے بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہاں سے پکاریں، وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپاؤ کوئی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ موتا کی خبریں دیتے رہے۔ اس پوری جنگ کو میں نے جو بیان کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں فتح کے ساتھ واپس لوٹایا گیا۔ دو اہم باتیں، وقت کی بڑی قلت ہے ورنہ آج کے دن ہمیں فتح مکہ کو بھی بیان کرنا تھا، کیونکہ 8ویں ہجری وہ ہے جس میں فتح مکہ کا عظیم دن آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے 8 سال کے بعد دوبارہ مکہ میں نہایتی شان کے ساتھ اجلال فرمایا تھا، مکہ میں داخل ہوئے تھے 10,000 صحابہ کے ساتھ، نہ جنگ تھی، نہ جدال، نہ قتل و قتال، اس کو بھی بیان ہونا تھا فتح مکہ کو۔ اللہ نے اگر موقع عطا کیا، زندگی عطا کی تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ لیکن اس جنگ موتا کی 2 چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جنگ موتا ہوئی کیوں؟ 3,000 صحابہ 1,00,000 کی فوج سے لڑنے کے لیے گئے کیوں؟ سبب صرف اتنا تھا، رسول اللہ کے ایک قاصد کو ان ظالموں نے قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک سپاہی کو قتل کر دیا تھا تو پورا مدینہ نکل پڑا، اور وہ بھی 1,000 کلومیٹر دور تک۔ عزیزان گرامی وقار، یہ غیرت ایمانی تھی صحابہ کی کہ رسول اللہ کے کسی سپاہی کو بھی اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو پورا مدینہ نکل پڑتا تھا۔ آج حیرت کی بات ہے، خود رسول اللہ کی ذات کو چھیڑ چھاڑ کیا جا رہا ہے، اور خواب خرگوش میں پوری قوم سوئی ہوئی ہے، پوری امت سونے پر مجبور ہو گئی۔ آج کیا بادشاہوں کا زمانہ نہیں ہے؟ تقریباً دنیا میں 57 ملک ایسے ہیں، 57 کنٹریز، جہاں بنام ہی صحیح اسلامی حکومت قائم ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے۔ کیا ان میں سے کبھی کوئی اس طرح کی مذمت آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر کسی نے کھلواڑ کیا، چھیڑ چھاڑ کیا تو ہماری پوری قوم باہر آ سکتی ہے، ہم آپ کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں گے؟ یہ سارا سسٹم ہی ختم کیا گیا، اسی لیے ہم ان کو نہ بادشاہ مانتے ہیں، نہ ان کی حکومت اسلامی حکومت قرار دی جا سکتی ہے۔ اسلامی حکومت تو وہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہر کوئی اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو، وہ حقیقی اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ آج کی یہ حالت ہے، وہ دور تھا کہ ایک سپاہی کا قتل صحابہ برداشت نہیں کر سکتے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ 1,00,000 کی فوج رومیوں کی ہمارے سامنے ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ روم کی بادشاہت ہمارے مقابل میں آئی ہے، کچھ نہیں دیکھا، بلکہ وہ صحابہ تو یہ کہتے تھے نہ ہمیں فتح مقصود ہے، نہ مال غنیمت مقصد ہے ہمارا تو مقصد شہادت حاصل کرنا ہے، اور وہ نکل پڑتے، اور یہی ان کا عزم تھا جو دنیا کو خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ جانتے ہو تقریباً 1000 سال ایسے گزرے ہیں کہ دنیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانے سے بھی ڈرتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت دور ہے، ان کے کسی غلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر بھی یہ جہاد پر اتر آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہندوستان میں سب سے پہلی جنگ جو ہوئی ہے، مسلمانوں کا جو دخول ہوا فوج کے ساتھ، وہ محمد بن قاسم کی فوج تھی۔ 10,000 کی فوج سندھ کے علاقے سے آئی تھی سب سے پہلے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ کیا یہاں لوٹ مار کرنے آئے تھے، لوگوں کو قتل کرنے آئے تھے؟ نہیں، راجہ دابر سنگھ جس نے چند مسلمان عورتوں کو، اس کے گنڈوں نے، جو حج پر جا رہی تھیں عورتیں، ان عورتوں کو گرفتار کر کے ان کی عزت لوٹ کر کے، ان کا مال لوٹ کر کے ان کو قیدی بنایا تھا۔ تو ان عورتوں کی طرف سے جو حالات دیکھا تھا، کسی نے جا کر خلیفہ وقت کے سامنے یہ بات بیان کی تھی، تو محمد بن قاسم 19 سال کا جوان تھا، 19 سال کا جوان تھا، 10,000 کا لشکر لے کر کے ہندوستان چلا آیا، صرف اپنی بہنوں کی عزت واپس لینے کے لیے۔ اپنی بہنوں کے اوپر اگر کسی نے خراب نظر ڈالی ہے تو وہ لشکر لے کر آیا، اور ایسا نہیں کہ سیدھا قتل و غارت شروع کیا۔ پہلے راجہ دابر سنگھ کو کہا بھی کہ جن مقدس عورتوں کو تم نے گرفتار کیا جو حج پر جا رہی تھیں،
انہیں آزاد کرو اور جنہوں نے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا ان کو سزا دو. لیکن اس کو گھمنڈ سے چور تھا وہ بادشاہ راجا. اس نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ مجھے للکار رہا ہے, تمہاری بات پر تو نہ میں عورتوں کو چھوڑوں گا نہ میرے سپاہیوں کو سزا دوں گا. تو پھر محمد بن قاسم نے کہا چلو راجا دابر سنگھ اس چھوٹے بچے سے اب مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. 3 دن کی جنگ ہوئی تھی, یہ پہلی جنگ ہے. محمد بن قاسم نے ایسی جنگ لڑی تھی کہ راجہ دابر سنگھ کی پوری فوج ختم ہو گئی اور اس کا دور ہی ختم ہو گیا. خود راجہ دابر سنگھ قیدی بن کر کے گرفتار ہو کر آیا. محمد بن قاسم کی یہ تاریخ آج بھی ہندو پنڈتوں کی طرف سے لکھی ہوئی تاریخ میں بھی موجود ہے. اور انہوں نے اقرار کیا کہ ایک نوجوان آیا تھا جو عورتوں کی عزت کے لیے عرب سے نکل کر کے یہاں آ گیا تھا, اور یہاں کے علاقے کے لوگوں نے اسے سلام بھی کیا اور اس کے عدل و مساوات کو اور اس کے انصاف کو سلام کیا تھا. عزیزان گرامی وقار, آج ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم تو نکڑوں پر بیٹھ کر کے اپنی بہنوں کی عزت لوٹتے ہوئے ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کے شیئر کرتے رہتے ہیں. حالات اس قدر گمبھیر ہو گئے, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. فلسطین کے بچے آج چیختے رہتے ہیں لیکن حکومتیں خواب خرگوش میں ہیں. آج وہ رسول اللہ کے صحابہ کا دور تھا, ایک صحابی کا قتل ہو جاتا 1000 کلومیٹر دور, پورا مدینہ مقابلے کے لیے چلا جاتا. آج ملک شام کے 50 لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے, 10 لاکھ بچے مر چکے. عراق میں حالت یہ ہے پچھلے 20 سالوں سے لوگوں کے گھروں میں جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے. پورے کھیلنے کے میدان جو فٹ بال کے میدان تھے وہ قبروں سے بھر گئے ہیں. 10 سال کے اندر قبروں سے میدان بھر گئے. یہ موت کا تماشا عام کر دیا گیا, لیکن صرف اور صرف ٹارگٹ مسلمانوں کے ملکوں میں ہے. عزیزان گرامی, یورپ اپنی ترقیوں میں موج مستی کر رہا ہے. امریکہ اور رشیا اور یورپ اور UK یہ سب اپنی عیاشیوں میں مست ہیں, لیکن اگر تکلیفیں کوئی جھیل رہا ہے تو یہ اسلامی ممالک ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے, ایک نکتے میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. بات صرف اتنی ہے, جب تک تمہارے اندر جذبہ اور احساس تھا کہ ہم سب کی ڈور رسول اللہ کے قدموں سے بندھی ہے, تو تمہارے اندر ایمان بھی مضبوط تھا اور اللہ کی مدد بھی آتی تھی. آج بس اتنا ہی عزم کرو کہ ہمیں سیرت مصطفیٰ سے یہ درس لینا ہے کہ پورے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہونا چاہیے. اللہ کریم امت مسلمہ پر رحم فرمائے, میرے آقا کی امت پر اللہ کرم فرمائے, ہمارا کھویا ہوا وقار اور ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس عطا فرمائے. مولا کریم تیرے حبیب پاک کی اس بھولی بھالی امت کو غیب سے تو اصلاح کرنے والا قائد عطا فرما. ہماری جماعت میں صلاح الدین پیدا فرما, ہماری جماعت میں خالد بن ولید کا جانشین عطا فرما. تیرے حبیب پاک کے سچے فدائی اور شہدائی ہمیں عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.